اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور فخر موجودات باعث تخلیق کائنات سید ولد آدم شفیع بنی آدم حضور سید المرسلین خاتم النبیین آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد محترم و معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے مہینوں کا اور پھر مہینوں میں ایام کا انتخاب فرما کر بنی نوع انسان کے لیے بڑی سہولت اور بڑی آسانی عطا فرمائی۔ دن و رات کی تبدیلی سے انسانی معاملات کا جاری رہنا یقیناً انسان کے لیے بہت زیادہ سہولت کا سبب اور باعث ہے۔ ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کو کوئی نہ کوئی دن عطا فرمایا کہ جس دن اس امت کے لیے عبادت کے لیے وہ دن رکھا گیا، اور اس دن میں جو دن کسی امت کو عطا کیا گیا وہ دیگر تمام تر کاموں سے اپنے آپ کو فارغ کر کے اس دن میں خاص اللہ کی عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ بنو اسرائیل کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ہفتے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا گیا، اور چونکہ ان میں سے بہت سے افراد کا کاروبار مچھلیوں کا شکار کر کے انہیں بازار میں بیچنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن انہیں مچھلی کے شکار سے منع فرمایا اور صرف اپنی عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ عیسائیوں نے عبادت کے لیے خاص اہتمام کرنے کے لیے اتوار کے دن کا انتخاب کیا، اور اس دن میں عیسائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بڑے اہتمام اور بڑے جوش و خروش سے کیا کرتے ہیں۔ یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت یعنی امت محمدیہ کو بھی ایک دن عطا فرمایا کہ جس دن اس امت محمدیہ کو بڑے اہتمام اور خصوصی اہتمام کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا، اور وہ دن آج کا دن یعنی جمعے کا دن ہے کہ جس دن مسلمانوں کو صفائی اور ستھرائی کے ساتھ غسل کر کے جسم پر خوشبو لگا کر اپنے بالوں میں تیل لگا کر نہایت ہی اہتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر ہونے کا حکم عطا کیا گیا، اور رب کائنات کی عبادت کا اہتمام کرنے کا کہا گیا۔ ہمارے اس دن میں اور یہودیوں کے ہفتے اور عیسائیوں کے اتوار میں ایک بہت بڑا فرق یہ بھی ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کو اس دن میں کسی کاروبار کے کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ان کے لیے یہ حکم مطلب تھا کہ سارا کا سارا دن وہ کوئی کام نہ کریں، بلکہ پورا کا پورا دن صرف اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ لیکن ہم مسلمانوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ ہم پورا دن اللہ کی عبادت میں گزاریں، بلکہ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اس دن میں جو جمعے کی نماز کا جو وقت ہے اس وقت میں ہم دنیا کے دیگر تمام کاموں کو ترک کر کے اللہ کی عبادت کریں، اور اس کے بعد پھر اللہ کے فضل کو تلاش کریں، یعنی اپنے رزق کا اہتمام کریں، کاروبار کریں، اور اپنی جو روٹین ہے اس کو جاری رکھیں۔ یہ اعزاز ہے اس امت کا کہ اس امت کو عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے کاروبار زندگی کو چلانے کی اجازت بھی دی گئی، اور اس کاروبار زندگی کو اللہ نے اپنی عبادت میں بھی شمار کیا۔ یعنی جو شخص جمعے کی نماز کے وقت میں اپنے کاروبار کو بند کر دے، نماز جمعہ کو صحیح طریقے سے پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرے، اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد پھر اپنے رزق کی تلاش میں لگ جائے، اپنے کاروبار میں لگ جائے، تو اس کے کاروبار میں اگر حلال کا ہے تو اس کے اس حلال کی روزی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سمجھی جاتی ہے،
اور رب اس ایک ایک لمحے کا بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ فضیلت اور یہ وہ اجر ہے کہ جسے ہم میں سے بہت سو نے بھلا دیا۔ ہم عین جمعے کے وقت میں اپنے کاروبار کو کھلا رکھتے ہیں، عین جمعے کی نماز کے اوقات میں ہماری کاروباری زبان میں اگر کہا جائے تو یہ ہماری سب سے زیادہ بکری کا ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں فروٹس، سبزیاں اور اس قسم کی بہت سی چیزوں کے ٹھیلے ہمیں نماز جمعہ کے اوقات میں مسجدوں کے باہر نظر آتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ وقت تھا کہ جب جمعے کی اذان ہوتے ہی ہمیں یہ حکم تھا کہ ہم دنیا کے ہر تعلق سے، دنیا کے ہر کام سے منہ موڑ کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں کہ جب رب کو راضی کریں گے تو اس کے بعد جو بھی رزق ہم تلاش کریں گے وہ اللہ کا فضل ہوگا، اور جو اللہ کا فضل ہوگا یقیناً پھر اس میں برکتوں کا حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ ہم چونکہ ان اوقات میں اپنے کاروبار میں مشغول رہتے ہیں اور پھر بعد میں بھی ہم اپنے کاروبار میں مشغول رہتے ہیں، محض 10 منٹ کا ایک وقفہ کرتے ہیں، وہ بھی اس وقت کہ جب عین خطبے کی اذان ہو رہی ہو یا خطبہ شروع ہو چکا ہو، تو اس وجہ سے ہمارے رزق کی ساری برکتیں کہ جن کا اللہ نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے وہ ساری کی ساری برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر انسان شکایت کرتا نظر آتا ہے کہ کاروبار ٹھیک نہیں چلتا یا کاروبار میں برکت نہیں رہی۔ اس کے پیچھے نہ تو تقدیر کا کوئی قصور ہے، اس کے پیچھے نہ اور کسی کو کوئی قصوروار ٹھہرایا جا سکتا ہے، اس کے پیچھے اگر غلطی اور قصور ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارا اپنا ہے کہ ہم نے جس وقت میں اللہ نے رزق کو تلاش کرنے کا حکم دیا تھا اس وقت میں نہیں کیا، اور جس وقت میں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا تھا ہم اس وقت میں رزق کو تلاش کرتے رہے۔ تو لامحالہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رزق میں برکت ہو، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں رزق کے حوالے سے کسی کی محتاجی نہ ہو، تو لازماً اس بات کو ہمیں اپنانا ہوگا کہ جن اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا ان میں اس کی عبادت کی جائے، اور جن اوقات میں اللہ نے رزق کو اپنے فضل کو تلاش کرنے کا حکم دیا ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کیا جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کی بہت سی فضیلتیں بیان فرمائیں۔ مثلاً آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الجمعۃ سید الایام او کما قال علیہ السلام، کہ حضور نے فرمایا کہ جمعے کا دن دیگر تمام دنوں کا سردار ہے، اور ظاہر ہے کہ جو دن سردار ہوتا ہے اسے بڑی عظمت کے ساتھ گزارا جاتا ہے۔ کسی بھی سردار کو اگر دوسرے لوگوں کے برابر روٹین کے مطابق گزارے تو اس کی سرداری نظر نہیں آتی۔ کوئی سردار ہو اور وہ کسی جگہ پر آئے اور اسے اسی جگہ بٹھا دیا جائے کہ جہاں عام لوگ بیٹھے ہیں تو اس کی سرداری دب کے رہ جاتی ہے، ظاہر نہیں ہو پاتی۔ سردار کا مقام اور رتبہ یہ ہے کہ اسے اس کی عظمت کے قابل، اسے اس کے رتبے کے قابل عزت دی جائے، احترام دیا جائے۔ تو جمعہ کا دن چونکہ دیگر تمام دنوں کا سردار ہے تو یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ دیگر تمام ایام میں ہم اللہ کی جتنی عبادت کرتے ہیں اس دن میں ان سے زیادہ ہو، تاکہ اہتمام اور ہمارا یہ انتظام یہ ثابت کر سکے کہ ہم نے واقعی اپنے دنوں کے سردار کو اس کی لائق عزت دی ہے، اس کے لائق احترام دیا، اور جسے حضور فرماتے ہیں کہ یہ دنوں کا سردار ہے پھر اس کے بارے میں شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ اس دن میں اس دن کو کیسے گزارنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو کہ اس دن تمہارے درود میں خود سنتا ہوں، یا دوسری روایت میں ہے کہ اس دن تمہارے درود مجھ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ اس دن میں ہمیں درود پاک کی کثرت کرنے کا بھی حکم دیا گیا، اور یہ وہ عبادت نہیں ہے کہ جس کے لیے ہمیں کسی اہتمام کے ساتھ کسی جگہ بیٹھنا پڑے، اپنے کام کاج کو چھوڑنا پڑے، اپنی روٹین کو ترک کر کے بڑے اہتمام کے ساتھ کسی ایک جگہ پر بیٹھ کر دنیا سے تعلق کو ختم کر کے ہمیں یہ عبادت کرنی پڑے۔ یہ تو وہ عبادت ہے کہ جو چلتے پھرتے زبانوں سے بھی کی جا سکتی ہے کہ درود پاک کی کثرت جتنی کی جائے گی حضور کی نظر رحمت اسی طرح اور اتنی ہی ہماری جانب متوجہ ہوگی۔ اور ہمارے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا ہو کہ رحمت للعالمین کی
رحمت بھری نظریں ہماری جانب متوجہ ہو جائیں۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے سعادت کیا ہو کہ وہ ذات کے جو کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے وہ ہماری جانب رحمت بھری نظروں سے دیکھے اور ان کی رحمت ہماری جانب متوجہ ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے سعادت کی بات کیا ہو کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارے نام کے ساتھ ہمارا درود پیش کیا جائے۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے سعادت کی بات کیا ہو کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام خود ہماری زبانوں سے نکلنے والے درود کو سماعت فرمائیں۔ یہ یقیناً ہمارے لیے بڑے سعادت کی بات ہے کہ جسے ہم کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں، جس کی اہمیت کو ہم سمجھ نہیں سکے، کہ اس کی اہمیت کو اگر ہم سمجھتے تو یقیناً ہماری جمعے کے دن ہماری زبانوں پر اگر کوئی کلمہ ہوتا تو صرف اور صرف درود و سلام ہوتا، اس کے سوا کچھ نہ ہوتا اگر ہم نے جمعے کے دن درود پڑھنے کی برکت کو اور اہمیت کو سمجھا ہوتا کہ وہ رحمت للعالمین کے جو جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے دنیا کی دیگر مخلوقات سے بے نیاز کر رکھا ہے، کہ جو ہمارے محتاج نہیں ہیں بلکہ ہم ان کے محتاج ہیں، وہ ہمارے رزق سے نہیں کھاتے بلکہ ہم ان کے در کا صدقہ کھاتے ہیں۔ ایسی رحمت للعالمین ذات اور کائنات کی جان وہ یہ کہہ دیں کہ تمہارے درود میں سنتا ہوں، تو ذرا سوچیں کہ پھر اللہ نے کتنی فضیلت اس دن میں رکھی ہے کہ اس دن کو یہ خصوصیت عطا فرمائی۔ پھر اس سے بڑھ کر حضور کی دیگر احادیث مبارکہ میں یہ بھی واضح ہے کہ جس شخص کا شب جمعہ میں انتقال ہو بے حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ فضیلتیں ہیں کہ جن کو ہم پانے کے لیے ہم بظاہر بے قرار ہیں، ہم میں سے ہر شخص کی تمنا ہے کہ بے حساب و کتاب جنت میں داخلہ ہو جائے، ہمیں قبر میں نکیرین کے سوالات کے جوابات نہ دینے پڑے، اگر جوابات دینے پڑے تو آسانی ہو جائے، ان میں ہم پھنس نہ جائیں، ہم نبی کریم علیہ السلام کے دامن رحمت میں ہوں۔ یہ کس کی تمنا نہیں ہوتی؟ کون مسلمان ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ وہ حضور کے دامن رحمت میں آ جائے؟ کون ہے وہ شخص جو یہ نہیں چاہتا کہ قبر میں جاتے ہی رحمت کے فرشتے اس کا استقبال کریں؟ وہ کون سا شخص ہوگا، بدبخت اور بد نصیب ہی ہوگا، جو یہ نہ چاہتا ہوگا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں داخل ہوتے ہی اسے اپنے دامن رحمت میں چھپا لیں، نکیرین سوالات کریں تو حضور وہاں پر آ کر مدد فرمائیں اور شفاعت فرمائیں اور سفارش فرمائیں۔ لیکن یہ ساری تمناؤں کے باوجود ہمارا عمل کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس سے ہم اس بات کو یقینی بنا سکیں، یقینی تو دور کی بات، ہمارا کوئی عمل ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمیں یہ امید ہو کہ حضور ایسا معاملہ ہمارے ساتھ کریں گے، کیونکہ حضور نے تو ہم پر بہت بڑا احسان ایک نہیں کئی فرمائے اور بے شمار فرمائے۔ ان احسانوں میں سے چند احسانات یہ ہیں کہ جو حضور نے لمحہ لمحہ ہمیں موقع دیے، یہ کر لو تو بے حساب و کتاب جنت میں چلے جاؤ، ایسا کر لو تو میں تمہاری شفاعت کروں گا، اس طرح کر لو تو میں قبر میں آ کر تمہاری سفارش کروں گا، ایسا کر لو تو نکیرین تم سے سوال نہیں کریں گے، ایسا کر لو تو جنت تمہاری قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ حضور نے بار بار فرمایا اور بہت سی چیزیں ایسی بتائیں، لیکن ہم محض اپنی باتوں تک، اپنی تمناؤں تک، اپنی آرزوؤں تک رہ گئے، ہم عمل کی جانب بڑھ نہ سکے کہ وہ جمعے کا دن، آج کا دن جو اللہ نے خاص اپنی رحمت کے نزول کے لیے ہمیں عطا فرمایا، کہ اس دن میں حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص نے جمعے کے دن غسل کیا، اس نے اپنے جسم کو پاک و صاف کیا، پاک و صاف لباس پہنا، خوشبو لگائی، جمعے کے دن مسجد پہنچا، حسب استطاعت جمعے کی نماز سے پہلے نفل ادا کیے، نماز پڑھی، جمعے کی نماز ادا کی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مزید جتنا ممکن ہو سکا عبادت کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک، یعنی جو گزشتہ جمعہ، اس جمعے سے لے کر اس جمعے تک اور مزید 3 دن اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت حضور نے عطا فرمائی۔ معاف کرنا کیا ہے؟ ایک جمعے کی نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب جمعے کی اذان ہوتی ہے اور امام خطبہ شروع کرتا ہے، وہ عربی والا خطبہ نہیں، یہ جو اس وقت جو چل رہا ہے، جمعے کی نماز کا جب وقت ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ فرشتے رجسٹر لے کر مسجد کے دروازوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جو پہلے آتا ہے اس کی انٹری پہلے ہوتی ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کی انٹری اس کے بعد ہوتی ہے۔
فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کہ یہاں تک کہ یہ رحمت کا رجسٹر ہوتا ہے کہ جس میں لوگوں کی انٹری ہوتی رہتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب امام خطبہ شروع کرتا ہے تو فرشتے پھر اپنے رجسٹر کو سمیٹ کے رکھ دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ آج ہماری اکثریت اس وقت مسجد میں داخل ہوتی ہے کہ جب وہ رحمت کے رجسٹر سمیٹے جا چکے ہوتے ہیں، جب وہ بند کیے جا چکے ہوتے ہیں، اور پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ رب ہم پہ رحمت نازل فرمائے تو کس طرح ہم ہماری جانب اللہ کی رحمتیں متوجہ ہیں، کس طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کی امید کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ رب کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی، اللہ کی رحمتیں یقیناً نازل ہوتی ہیں، لیکن ہم میں وہ بات ہی نہیں کہ ہم اللہ کی رحمتوں کو آبزرو کر سکیں، ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کر سکیں، کیونکہ اللہ نے تو اس کے لیے اور اللہ کے حبیب نے اس کے لیے جو طریقے بتائے ہم تمام تر ان طریقوں کے خلاف ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن مسجد میں سب سے پہلے داخل ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ اسے اتنا ثواب دیا جاتا ہے گویا کہ اس نے اونٹنی کو ذبح کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ جو اس کے بعد داخل ہوتا ہے اسے اتنا اجر دیا جاتا ہے گویا کہ اس نے گائے کو ذبح کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ جو اس کے بعد مسجد میں داخل ہو اسے اتنا اجر دیا جاتا ہے گویا کہ اس نے مینڈھے کو ذبح کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ جو اس کے بعد مسجد میں داخل ہوتا ہے اسے اتنا اجر دیا جاتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں مرغی کو ذبح کر کے صدقہ کیا۔ اس کے بعد جو داخل ہوتا ہے اسے اتنا اجر دیا جاتا ہے گویا کہ اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو اس ترتیب سے آتا جاتا ہے اسے پہلے سے کم صدقے کرنے کا ثواب، اللہ کی رضا پانے کا ثواب ملتا جاتا ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ ہم جو عین خطبے کے وقت میں یا خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں داخل ہوتے ہوں تو ہمارے لیے کتنا اجر یا کتنا ثواب باقی رہ جاتا ہو اس ترتیب سے اگر چلیں جو ترتیب حضور نے ہمیں بتائی۔ پھر مسجد میں آ کر ہمارا طور اور ہمارا طرز یہ بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ ہماری باتیں مسجد کے باہر بھی جاری ہیں، ہماری یہی باتیں مسجد کے اندر بھی جاری ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے خطبے کے وقت میں کسی دوسرے کو یہ کہا کہ خاموش رہو اس نے بھی گناہ کیا۔ یعنی جب خطبہ ہو رہا ہو اس وقت کسی کو نصیحت بھی نہیں کر سکتے کہ مسجد ہے خاموش رہو یا خطبہ ہے خاموشی سے سنو، اس وقت صرف اور صرف اپنے آپ کو خاموش رکھ کے بیٹھنا ہے، اس کے سوا کوئی کام نبی کریم علیہ السلام نے کرنے کی اجازت نہیں دی۔ آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ جس وقت خطبے کی اذان ہو جائے، خطبہ ہو رہا ہو، اس وقت میں کوئی بھی نفل پڑھنے کی اجازت نہیں۔ ہمارے ہاں مسجد میں داخل ہوتے ہی ادھر امام خطبہ دے رہا ہو، عربی کا خطبہ چل رہا ہو، مسجد میں داخل ہونے کے بعد لوگ سنتیں پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ ناجائز ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں بلکہ الٹا نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ خطبہ جمعے کا خطبہ سننا یہ واجب ہے۔ جو اس واجب کو ترک کرے گا وہ یقیناً گناہ گار ہے۔ ہمیں ان تمام چیزوں کو سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری صفیں مسجد میں کبھی درست نہیں ہو پاتی، اور بالخصوص جمعے کی نماز میں ہماری صفیں درست نہیں ہو پاتی، یہاں تک کہ ہماری صفوں کے بیچ میں درمیان میں خلا رہ جاتے ہیں، یا ہم چھوٹے بچوں کے ذریعے ان خلاؤں کو پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ صف کے درمیان میں صرف اتنے چھوٹے بچوں کو کھڑے کرنے کی اجازت ہے کہ جنہیں نماز کا شعور ہو، جو نماز میں کھیل کود نہ کرتے ہوں، نماز میں بات چیت نہ کرتے ہوں، نماز اگرچہ نہ پڑھنا آتی ہو، نابالغ ہوں، نماز اگرچہ نہ پڑھ سکتے ہوں، لیکن کم از کم نماز کا احترام جانتے ہیں، انہیں صف کے بیچ میں کھڑا رکھنے کی پھر بھی اجازت ہے۔ لیکن ہمارے یہاں والدین کسی سے اگر کہا جائے، کوئی باپ اپنے بچے کو مسجد میں لے آئے اور ان سے کہا جائے کہ بچے کو تھوڑا سا سائڈ میں کر دیں کہ بہت زیادہ چھوٹا بچہ، تو اکثر شکایت آتی ہے کہ ایسے والد ناراض ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات یہ تک دیکھا گیا کہ ایسے لوگ مسجدوں میں نماز پڑھنا تک چھوڑ جاتے ہیں کہ یہاں کے لوگ ٹوکتے بہت ہیں، روکتے بہت ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ تمام تر اگر نہ روکا گیا نہ ٹوکا گیا تو ہفتے میں جو ایک دن مسجد میں حاضری ہوتی ہے نا، اس حاضری کا اجر بھی ضائع ہو جائے گا۔ یہ ایک دن جو اللہ ہمیں کم از کم توفیق دیتا ہے کہ ہم مسجد میں آ کر نماز ادا کر لیتے ہیں جمعے کی، یہ اس ایک دن کی حاضری کا بھی اجر ہمارے منہ پہ مار دیا جائے گا، کیونکہ ہم اس دن میں بھی اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ کوئی ایک دن تو ہونا کہ جس میں ہم اللہ کی مرضی سے چلیں، کم از کم یہ ایک دن تو ایسا ہونا، باقی 6 دن جو چاہیں کرتے پھرتے ہیں، یہ ایک دن مسجد میں آ گئے ہیں تو کم از کم اللہ کے گھر میں ہیں تو اللہ کی مرضی کے حساب سے چلیں۔ یہاں ہم
اللہ کے گھر میں بھی اپنی مرضیاں چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب کائنات کی منشا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اور اس کے حبیب کی جانب سے بتائے گئے تمام تر احکامات کو ہم بھلا بیٹھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم مسجد سے تھوڑا سا جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو فراغت کے بعد پھر ایک عجب انداز ہوتا ہے، ایک ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ مسجد میں خدا نہ خواستہ بم دھماکہ ہو جائے، کہ مسجد میں فرض نماز کی ادائیگی کے بعد گردنوں کو پھلانگنے کا سلسلہ اس تیزی سے شروع ہوتا ہے۔ محسوس ہوتا ہے گویا کہ اب تک رسیوں سے باندھ کے بٹھایا گیا تھا، اب رسی کھلی ہے تو لوگ بھاگیں گے۔ خدا کا واسطہ کم از کم ایسا نہ کریں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گردنیں پھلانگنے سے بھی منع فرمایا، دو لوگوں کے درمیان میں بیٹھنے سے بھی حضور نے منع فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہی حدیث مبارکہ کہ جس میں حضور نے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کی مغفرت کا حضور نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری سنائی ہے، اسی حدیث مبارکہ میں حضور فرماتے ہیں کہ بندہ جمعے کی نماز کے لیے آئے، اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرے، دو لوگوں کے بیچ میں نہ بیٹھے، جو دو افراد پہلے سے بیٹھے ہوں ان کے بیچ میں نہ بیٹھے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ ہم تو گردنیں پھلانگ کر آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا کا واسطہ کہ جب مسجد میں جمعے کے دن آئیں یا کسی بھی مجلس میں مذہبی مجلس میں ہوں، دنیا کی دیگر مجلسوں میں کیا مینرز ہوتے ہوں گے وہ دنیا جانتی ہے، لیکن جب کسی مذہبی مجلس میں ہوں کسی کی گردن نہ پھلانگا کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے سخت ناپسند فرمایا، حضور اکرم علیہ السلام نے سخت ترین ناپسند فرمایا اس چیز کو کہ کوئی شخص پیچھے سے بعد میں آئے اور آگے بیٹھے ہوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے آ کر اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرے۔ حضور ایسے فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے حضور کی ایک آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پہلے آ گیا سو وہ اس کی جگہ مقرر ہو گئی، اب اس کے بعد اور کسی کو اجازت نہیں۔ آپ اپنی مجالس میں اپنی محافل میں سے آپ ایسے لوگوں کو واپس لوٹا دیا کرتے تھے کہ جو گردنیں پھلانگ کر آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں ہمارے ہاں تو ایک عجب قسم کا سما ہوتا ہے کہ ادھر نماز ہوئی نہیں اور ادھر لوگ تیزی کے ساتھ پیچھے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ایک یہ تیزی کے ساتھ پیچھے نکلنا، اس سے بڑا مسئلہ لوگوں کا فرض نماز سے فارغ ہوتے کے ساتھ ہی فوراً سنتوں کے لیے کھڑے ہو جانا۔ کیا عجب انداز ہے کہ ہم چند لمحوں کا انتظار ہم سے مسجد میں برداشت نہیں ہوتا، کہ ہم وہ چند لمحے مسجد میں بیٹھ کر کم از کم اس دوران کہ جو وقفہ دیا جا رہا ہے یا دعا جو ہو رہی ہے اس دوران کم از کم اللہ سے اپنے لیے کچھ مانگ لیں، اس دوران کم از کم ہم نبی کریم علیہ السلام پر درود پڑھ لیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایک ساتھ ایسی ہے کہ جس ساتھ میں انسان اپنے رب سے جو مانگے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ ایک گھڑی ایک ساتھ ایسی ہے کہ اس ساتھ میں انسان اپنے رب سے جو کچھ مانگے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اور مختلف احادیث میں مختلف اوقات ہیں، ان میں سے جو ایک وقت ہے وہ وقت خطبے کے شروع ہونے کے بعد سے لے کے نماز سے فارغ ہونے تک کا ہے، یعنی نماز سے جیسے ہی فرض سے فارغ ہوں تو یہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ سے مانگنے کا اور دعا کا وقت ہے، لیکن اسی وقت میں ہمارا عجب سما ہوتا ہے کہ ہم کھڑے ہو کر اگلی نماز شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے بتایا تھا کہ اس وقت میں اللہ سے جو مانگو اللہ عطا کر دیتا ہے، ہم اس وقت کو اپنی غفلت کا شکار کر دیتے ہیں۔ اور پھر دوسرا وقت حضور نے بیان فرمایا غروب آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے کا وقت، یعنی عصر کی نماز کے بعد سے مغرب کی نماز کا وقت شروع ہونے تک یہ جو درمیان کا وقت ہے یہ وقت بڑا قبولیت کا ہے۔ اس وقت کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا کہ وہ وقت عصر کے بعد کا اور مغرب سے پہلے کا وقت ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم کہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کا نزول کا دن ہمیں عطا فرمایا، ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے اللہ کی ان رحمتوں کو پانے سے محروم نہ رہ جائیں، کہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو، کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہم سے یہ تمام تر رحمتیں ہم سے روٹ جائیں، یا ہمارے ہاتھ آج کے مبارک دن میں بھی، جمعے کے مبارک دن میں بھی ہمارے ہاتھ خالی رہ جائیں۔ تو اس لیے اپنے تمام تر اعمال و کردار کو، اپنی تمام تر جمعے کی روٹین کو ہمیں سنوارنے اور سدھارنے کی ضرورت ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق بنا۔